ऑलराइट आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम कुरान पाक से रिलेटेड कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास हैं मुख्तलिफ़ क्विज़ेस। ठीक है, जो मेन इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कुरान पाक के सिपारा नंबर 1 से हम स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इंसान की ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। तो हम इंसान इस दुनिया में किस लिए भेजे गए हैं? अल्लाह ताला की इबादत के लिए। तो हमारी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है? अल्लाह की इबादत। जब आप अल्लाह की इबादत करते हैं तो एक्स्ट्रा सारे काम आपके छूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, रुक जाते हैं। नो नीड टू वरी अबाउट, वहाँ पे आपकी सारी हर किस्म की वरीज़ ख़त्म हो जाती हैं और परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। हर चीज़, हर काम का ज़िम्मा अल्लाह ताला ले लेता है। ठीक है, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, कौन सी? एक सुन्नत और एक कुरान। सुन्नत वो है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी करते थे, और कुरान वो है जो उन पर उतारा गया ताकि हम इंसान एक राह पर चल सकें। मैं चाहूँगी कि मैं CSS या मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ठीक है, डॉक्टर बनने के लिए मुझे स्पेसिफ़िकली मेडिकल की किताबें पढ़नी पड़ेंगी। इसी तरह से अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास नॉलेज काफ़ी होना चाहिए। किस चीज़ का टीचर, किस सब्जेक्ट का टीचर बनना है, उसका नॉलेज आपके पास इतना हो कि आप स्टूडेंट्स आपसे किसी किस्म का क्वेश्चन करें तो आपके पास हो। तो इसी तरह से कुरान पाक जो है वो हमारी चूँकि अल्लाह की इबादत है हमारी ज़िंदगी का मकसद, तो कुरान पाक अल्लाह ताला पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, और हमारी ज़िंदगी जिस राह पर चल कर एक अच्छी ज़िंदगी और अमली नमूना बन सकती है वो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया कुरान मजीद। शब कदर की रात 10 सालों से बेहतर है। शब कदर की रात 1000 महीनों से बेहतर है। और कितने साल बनते हैं ये? ऑलमोस्ट 83 ईयर्स। ठीक है, अल्लाह की किताब कुरान पाक ही अल्लाह की डैश है। अल्लाह ने फरमाया कि ये किताब मेरी एक रस्सी की मानंद है जिसका एक सिरा इंसान के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है, और दूसरा इंसान कौन सा? जो मोमिन है, मोमिन के हाथ में है। ठीक है, कुरान पाक में डैश के सिवा हर तरह की बीमारी का इलाज है। किसके सिवा? मौत के सिवा। जब मौत आती है तो किसी किस्म का कलमा या कोई भी चीज़ आप पर असर नहीं करती है। इवन लोग उस टाइम पे कहते हैं कि अब मेरी मौत नज़दीक आ गई है तो अब मैं मुसलमान हो जाऊं। नहीं, ज़िंदगी में मुसलमान होने के लिए आपको अल्लाह ने पहले बहुत टाइम दिया है। उस टाइम का अवेल कीजिए, इस्तेमाल कीजिए और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। तो फिर कहते हैं कि कुरान पाक में मौत के सिवा हर तरह की बीमारी का इलाज है। आपको किसी भी किस्म की बीमारी है तो कुरान पाक से भी रजू किया जाए। दुआ और दवा दोनों चीज़ें असर करती हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश मुल्क को सूरह तंजीना फरमाया है। तंजीना मतलब निजात दिलाने वाली। तजनिया आई थिंक वर्ड था। तो ये कौन सी सूरत है? निजात दिलाने वाली। निजात कहाँ से दिलाती है? कब्र के अज़ाब से निजात दिलाएगी। रात को सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ना बहुत ज़्यादा लाजिम है। सुबह फजर के वक्त आप सूरह यासीन पढ़ सकते हैं। ज़ोहर को आप सूरह रहमान पढ़ सकते हैं। असर में आप सूरह वाक़िया पढ़ सकते हैं मगरिब के वक्त, और इशा के वक्त सूरह मुल्क पढ़ सकते हैं। असर की कौन सी सूरत है वो मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रही, लेकिन आई विल टेल यू लेटर। क़यामत के दिन डैश और डैश रोशन सूरतें होंगी और अपने पढ़ने वालों के लिए शफात मतलब झगड़ा करेंगी। हमारे लिए वो केस लड़ेंगी, अल्लाह ताला से हमारे लिए अपील करेंगी। तो वो कौन सी सूरतें हैं? सूरह अल बकरा और सूरह अल इमरान, ये 2 रोशन सूरतें हैं। ठीक है, ये हमारे लिए क़यामत के दिन अल्लाह ताला से निजात का ज़रिया बनेंगी और हमारे लिए सिफारिश करेंगी। ऑल राइट, फिर कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश है कि डैश सूरत मेरी उम्मत के हर सीने में महफूज हो। सूरह इखलास बहुत छोटी सूरत है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, नॉट अ बिग डील। ऑल राइट, क़यामत के दिन कसरत से तिलावत करने वाली डैश। ठीक है, क़यामत के दिन कसरत से तिलावत करने वाले डैश सफ़ में खड़े होंगे। कौन से सफ़ में होंगे? पहली सफ़ में खड़े होंगे। ठीक है, तो कुरान पाक हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है जिसे हमने ज़रूर और लाजिम और मलज़ूम अपनी ज़िंदगी में अपनाना है।
اسی طرح سے ہم چلتے ہیں اپنے نمبر 9 پہ. لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو کیا کریں، قرآن پاک سیکھیں اور سکھائیں. دیکھیں یہ ہم لوگ نا صرف ورڈز اور سینٹینسز جب پڑھتے ہیں نا تو اس چیز کا وہ مزہ نہیں ہے. آپ قرآن پاک کے اندر انڈلج ہو کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سیکھنا اور سکھانا کیا چیز ہے. یہ میری شروع سے عادت رہی ہے کہ میں کسی بھی فیلڈ میں انوالو ہوتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں بس یہ فیلڈ نا سارے لوگوں تک پہنچا دوں کسی طرح. تو آج کل جو بیسٹ ذریعہ ہے وہ ہے آپ کے پاس یوٹیوب. ٹھیک ہے، یوٹیوب کے ذریعے اپنی ویڈیوز کو، اپنی انفارمیشن، جنرل انفارمیشن کانٹینٹ بنائیں ایسے کہ جس سے کسی دوسرے کو فائدہ ہو. اب یہ کانٹینٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت کروڑوں لوگوں میں کوئی ایک بندہ میری یہ ویڈیو سن لے تو زندگی میں مجھے بھی اس چیز کا ثواب ملے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے. ٹھیک ہے، ہم بھی اکثر ایسی ویڈیوز لگا جاتے ہیں جس میں میوزک وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ ہمارے لیے گناہ کا ایک سلسلہ جاری رہے گا جو موت تک ہمیں گناہ ملتا رہے گا موت کے بعد بھی. تو چیز ایسی چھوڑیں کہ جس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو. تو یہی کہا جاتا ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی نالج ہوتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ اس کو سارے لوگوں تک پہنچائے، کیونکہ وہ اس میں ایکسپرٹ ہوتا ہے. کوئی بھی اس سے کویشچن کرتا ہے تو وہ اس کو رپلائی کرتا ہے. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو جب آپ سیکھیں تو دوسروں کو بھی سکھا دیں. قرآن پاک کی 3 آیات کو صبح صبح مسجد میں جا کے سیکھنا اور سکھانا ڈیش کے ثواب ملنے سے بہتر ہے. کتنا ثواب ملنا ہے، ڈیش کے ملنے سے بہتر ہے. کیا ملنے سے بہتر ہے؟ 2 اونٹنیوں. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 1 آیت سکھاتے ہیں تو 1 اونٹنی، 2 آیتیں سکھاتے ہیں تو 2 اونٹنیاں، 3 آیتیں سکھاتے ہیں تو 3 اونٹنیاں. لیکن یہاں پہ تعداد مقرر نہیں ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 آیات سکھانا کس سے بہتر ہے؟ اونٹنیاں کے ملنے سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، 2 اونٹنیاں اگر 2 آیات کی بات کی جائے تو. اسی طرح ہے قرآن پاک کا 1 حرف پڑھنے پہ ڈیش نیکیاں ملتی ہیں. 1 حرف کیا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں الف لام میم. تو الف 1 حرف ہے، لام 1 ہے، میم 1 ہے. اس میں 3 حرف ہیں اور ہمیں کتنی نیکیاں مل گئیں؟ الف لام میم پہ 10 مطلب 30 نیکیاں مل گئیں. تو قرآن پاک کا 1 حرف جسے الف کہا جاتا ہے اس سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. قیامت کے دن ڈیش پڑھنے کے ڈیش بات کے سبب قرآن پاک عالم کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا. اچھا جی، قرآن پاک کا عالم بھی جہنم میں جا سکتا ہے. کس بات کے عوض؟ وہ یہ ہے کہ جو دنیا کو دکھانے کے لیے قرآن پاک پڑھے. بھئی مجھے تو سارے عالم کہیں میں بہت بڑا ہوں، اپنی شہنشاہی اور اپنا سب کچھ دکھانا لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے قرآن پاک کو سیکھنا اور عالم کہلوانا، تو اس بندے کو جہنم میں ہی پھینکا جائے گا. تو جب آپ کوئی چیز سیکھیں نا تو ایسا مت کہیں کہ میں ہی ایک ایکسپرٹ انسان ہوں یا میں ہی وہ سب سے زیادہ نیک ہوں کہ بس جی ساری دنیا میرے ہی انڈر ہے. ایسا نہیں ہے. ہر چیز میں اپنے آپ کو ایک مڈ لیول پہ رکھنا چاہیے. اپنے آپ کو کچھ سمجھے نا جب انسان تو پھر غرور پیدا ہوتا ہے، اور جب غرور کا ذرہ برابر آپ کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کو ذرا پسند نہیں ہے. قیامت کے دن ڈیش بات کے سبب قرآن پاک کے عالم کو جہنم میں پھینکا جائے گا. کس لیے؟ کہ دنیا کے لیے قرآن پاک پڑھنا. قرآن پاک ڈیش حاصل کرنے والے کے لیے آسان بنا کر اتارا گیا ہے. قرآن پاک کس کو حاصل کرنے کے لیے آسان بنا کر اتارا گیا ہے؟ نصیحت. ایسے لوگ جو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. میں نے آپ کو کوئی بات بتا دیا تو وہ آپ نے اپنے اندر جذب کر لیا، اس کو عمل کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے آسان کر دیا گیا ہے قرآن پاک کو. ٹھیک ہے. جنت کا رستہ ڈیش کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. جنت کا رستہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت دیکھیں، جب ہم اللہ کے لیے وقت نکالتے ہیں نا تو ہمارے دنیاوی کام آٹومیٹیکلی اللہ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ تم یہ کرو، میں تمہارے کام سنبھالتا ہوں. تو ہمارے کام آٹومیٹیکلی ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا. آپ دن میں 1 نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے آپ کو بالکل، آپ کا مائنڈ زیرو ہو چکا ہوتا ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ریفریش ہوتا ہے. تو آپ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ جو آپ کا مائنڈ 70% کام کر چکا ہے، تھک چکا ہے 70%، اب 30% رہ گیا، اسی 30% کو لے کے آپ نے 4 بجے تک چلنا ہے. تو اس میں جب مڈ میں نماز پڑھ لی جائے گی تو آپ کا مائنڈ ریفریش ہو جائے گا، دوبارہ سے 100% پہ چلا جاتا ہے، تو اچھا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایسا انسان میں نے دیکھے ہیں اپنی
آل رائٹ، ہم لوگ تھے جی درمیان میں اذان آ گئی تھی، سو ہم نے سوچا کہ نماز اذان کو پورا سن لیا جائے۔ جنت کا راستہ ڈیش کے لیے آسان کر دیا جائے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کے لیے، قرآن پاک چھوڑنے والوں کے ساتھ ڈیش بن جاتے ہیں۔ آل رائٹ، مجھے یہ بلینک نہیں آتی تھی تو میں نے لکھ دیا کہ مسئلے مسائل بن جاتے ہیں، جبکہ مسئلے مسائل نہیں بنتے۔ یہاں پر کیا لکھیں گے آپ لوگ؟ قرآن پاک چھوڑنے والوں کے لیے کے ساتھ نہیں، قرآن پاک چھوڑنے والے کیا بن جاتے ہیں؟ شیاطین بن جاتے ہیں۔ تو میں نے ورڈ کے ساتھ آیا تھا تو میں نے مسئلے مسائل لگ دی ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ انسان کیا بن جاتے ہیں؟ شیاطین بن جاتے ہیں، شیطانوں کے ساتھ شیطان بن جاتے ہیں۔ قرآن پاک سیکھنے کے لیے جو مسجد جاتا ہے اس کے لیے ڈیش کے ثواب ہے، برابر کا ثواب ہے۔ قرآن پاک سیکھنے کے عوض جو لوگ مسجد جاتے ہیں وہی بات ہے کہ اونٹنیوں کا ثواب ملتا ہے، اور آئی ایم ناٹ دیٹ کنفرم، بٹ آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں۔ آل رائٹ، تھینک یو۔ آپ کے پاس کوئی بھی اچھا نالج آئے آپ لوگ ضرور شیئر کریں، صرف اس لیے نہیں کہ آپ کو کوئی فیمس ہونا ہے یا کچھ چاہیے۔ اگر ایک بھی شخص آپ کے تھرو چھوٹا سا نالج لے لیتا ہے تو اس چیز کا آپ کو ثواب ہے، اور چیزیں وہ شیئر کریں جو آپ کی زندگی کو آگے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔